السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اسلامی بہن بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جس کے بارے میں بہت سے مسلمانوں کے دل میں سوالات ہیں کہ عید میلاد النبوی منانا کیسا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کا دن منایا تھا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا تابعین نے میلاد منایا؟ اگر نبی کے زمانے میں میلاد نہیں منایا گیا تو آج ہم کیوں مناتے ہیں؟ اور ایک اور بہت اہم بڑا سوال کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کس دن ہوئی؟ نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی؟ کیا دونوں 12 ربیع الاول کو ہوئے تھے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں ایک ایسی بات کریں گے جو شاید اس پورے بیان کی سب سے اہم بات ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے اور کمنٹ میں نبی علیہ السلام پر درود شریف لکھنا مت بھولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک دن کی محتاج نہیں بلکہ نبی علیہ السلام سے محبت پوری زندگی کا راستہ ہے۔ سب سے پہلا سوال، نبی علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ میرے عزیز بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام عام الفیل میں پیدا ہوئے اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، یعنی پیر کا دن نبی علیہ السلام کی ولادت سے نسبت رکھنے والا دن ہے۔ دیکھیں، 12 ربیع الاول ولادت کی ایک مشہور تاریخ ہے، لیکن مؤرخین اور اہل سیرت نے ولادت کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے۔ کسی نے 2 ربیع الاول کہا، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 10، کسی نے 12۔ دوسرا سوال، نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ میرے عزیز بہن بھائیوں، نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ 11 ہجری میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما رہے تھے اور وہیں وصال ہوا۔ اب یہاں ایک اور اہم بات، عام طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ قول سیرت کے کتابوں میں بہت مشہور ہے، لہٰذا زیادہ متحد بات یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی، جبکہ ربیع الاول کی تاریخ کے تعین میں علماء و مؤرخین کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ بات زیادہ علمی اور متحد ہے۔ ایک اور سوال، اگر ولادت پیر کے دن ہوئی، ولادت ربیع الاول میں ہوئی تو وفات بھی ربیع الاول میں، تو 12 ربیع الاول خوشی کا دن ہے یا غم کا؟ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہاں ہمیں جذبات کے بجائے تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو صرف اس نیت سے خوشی مناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب عطا فرمائے تو اسی جذبے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کی ولادت کا ذکر کروں، سیرت بیان کروں، درود پڑھوں تو اللہ کا شکر ادا کروں، تو یہ اعمال اپنی اصل کے اعتبار سے نیک اعمال ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ان اعمال کے لیے ہر سال 12 ربیع الاول کو باقاعدہ ایک مخصوص دینی تہوار مقرر کیا گیا؟ یہاں سے علماء کے درمیان اختلاف شروع ہوا۔ دیکھیں، قرآن مجید ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کا معیار کیا بتایا؟ اتباع الرسول، نبی علیہ السلام سے محبت صرف دعویٰ نہیں، نبی علیہ السلام کی پیروی محبت کی علامت ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا محبت کی علامت ہے۔ قرآن ہمیں نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیں، لہٰذا درود و سلام پڑھنا، سیرت سننا،
نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا یقیناً عظیم نیکی ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ حکم موجود نہیں کہ ہر سال ربیع الاول کو میلاد کا ایک خصوصی تہوار مناؤ۔ نہیں، یہ حکم موجود بالکل نہیں ہے۔ میلاد ہم اس طرح سے بھی منا سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پر بیان کر سکتے ہیں، نعتیں پڑھ سکتے ہیں، درود السلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا میلاد ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے بہت بڑے معلم تھے۔ اگر کوئی مخصوص سالانہ دینی تہوار نبی علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہوتا تو صحابہ اکرام یقیناً اسے سب سے پہلے ادا کرتے، لیکن ہمیں صحیح حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے موقع پر ہر سال ربیع الاول کی کوئی باقاعدہ تقریر منتخب فرمائی ہو۔ البتہ ایک بہت خوبصورت عمل نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ پیر کا روزہ۔ جب آپ علیہ السلام سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن کا ذکر فرمایا۔ یہاں ایک اہم سبق ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کی نسبت والے دن کو یاد کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے غور طلب ہے جو میلاد کے مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیا صحابہ اکرام نے بھی میلاد منایا؟ میرے عزیز بہن بھائیوں، صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت بلال، حضرت انس، حضرت معاذ، حضرت طلحہ، تمام صحابہ نے نبی علیہ السلام سے بے مثال محبت کی اور وہ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو محفوظ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے فرمان کو اپنی زندگی کا قانون سمجھتے تھے، لیکن صحابہ کرام سے یہ بات ثابت نہیں کہ انہوں نے ہر سال نبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر 12 ربیع الاول کو باقاعدہ میلاد کی سالانہ تقریب منعقد کی ہو۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین کے دور سے بھی ایسی سالانہ تقریب ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس شکل میں میلاد نہیں منایا تو اسے باقاعدہ دینی تہوار بنانا درست نہیں۔ یہ علماء اپنی بات بدعت کے اصول اور سنت کی پیروی کے بنیاد پر کہتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، دیکھیں صحابہ کرام کی محبت نبی علیہ السلام کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعود نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو بہت قریب سے دیکھا۔ واپس جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے، میں نے بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، کیسو کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے ہیں، لیکن ان نبی علیہ السلام کے ساتھیوں جیسی محبت میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام وضو فرماتے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام جب تھوکتے یا کوئی چیز باہر آتی تو صحابہ اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا کوئی بال مبارک گرتا تو صحابہ اسے حاصل کر لیتے۔ آپ علیہ السلام کوئی حکم فرماتے تو سب فوراً اس پر عمل کرتے۔ حضرت عروہ نے واپس جا کر اپنی قوم سے گویا یہ پیغام دیا کہ میں نے ایسی محبت نہیں دیکھی، ذرا غور کیجیے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے محبت صرف ایک دن کی نہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کی محبت میں اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنے گھر چھوڑے، اپنے وطن چھوڑے، نبی علیہ السلام کے ایک حکم کے لیے اپنی خواہشات چھوڑ دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم محبت نبی علیہ السلام کی بات کریں تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی بھی دیکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا ہماری محبت ہمیں نماز کی طرف لے جاتی ہے؟ کیا ہماری محبت ہمیں جھوٹ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا ہماری محبت ہمیں غیبت سے روکتی ہے؟ کیا ہماری محبت ہمیں سنت اپنانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا ہماری محبت ہمیں نبی علیہ السلام کے اخلاق اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام کی محبت صرف زبان پر نہیں تھی، ان کی محبت ان کے عمل میں نظر آتی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، دوسرے علماء میلاد کو جائز کیوں کہتے ہیں، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض علماء نے میلاد کی محفل کو اس صورت میں جائز قرار دیا کہ اس میں قرآن کی تلاوت ہو، نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہو، درود و سلام پڑھا جائے، نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو۔ ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر اجتماع کا مقصد نبی علیہ السلام کی سیرت پر بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، تو یہ نیک کاموں کا اجتماع ہو سکتا ہے۔
لیکن یہاں بھی وہ اعمال جو شریعت کے خلاف ہوں انہیں جائز نہیں کہا جا سکتا، مثلاً جیسے جھوٹ، اسراف، مرد و عورت کا غیر شرعی اختلاط، گانے بجانے کی ایسی صورتیں جو شریعت کے خلاف ہوں، نمازوں میں غفلت یا نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے عقائد بیان کرنا جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا جائز ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا، آپ علیہ السلام کی محبت پر درود و سلام پڑھنا، سنت پر عمل کرنا نیکی کے کام میں ہے۔ لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو ایک مخصوص سالانہ دینی تہوار منانا سنت سے ثابت ہے؟ اس پر علماء کا اختلاف ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو فوراً گمراہ دین پر گستاخ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، دیکھیں، اسلام میں باقاعدہ شرعی عیدیں 2 ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے 2 تہوار تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ دیکھیں، جب ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ یہ سوال بہت خوبصورت ہے، اس کا جواب بھی بہت خوبصورت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں صرف اس لیے میلاد مناؤں گا کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو اس سے دلیل مانگی جائے گی، تو یہ مخصوص طریقہ اور مخصوص تاریخ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر کوئی کہے میں ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھتی ہوں، درود و سلام پڑھتی ہوں، صدقہ خیرات کرتی ہوں، اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کی زندگی سناتی ہوں، تو یہ کام اپنی اصل میں نیکی کے کام ہے۔ اگر کوئی شخص کہے میں سال بھر نبی علیہ السلام کی سنت پر چلوں گا تو یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ ذرا اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، ہم نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری نماز نبی علیہ السلام جیسی ہے؟ کیا ہماری زبان سچی ہے؟ کیا ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم غیبت سے بچتے ہیں؟ کیا ہم حرام کمائی سے بچتے ہیں؟ کیا ہماری بیوی، شوہر، اولاد یا رشتہ دار ہمارے اخلاق سے خوش ہیں؟ کیا ہم فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ میرے عزیز بہن بھائیوں، نبی علیہ السلام کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہماری زندگی ہے۔ صرف ایک دن چراغ روشن کر دینا آسان ہے، لیکن پوری زندگی سنت کا چراغ روشن رکھنا اصل محبت ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم واقعی نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو پہلا کام 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، دوسرا کام کثرت سے درود شریف پڑھیں، تیسرا کام نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، چوتھا کام نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پانچواں جھوٹ چھوڑ دیں، چھٹا غیبت چھوڑ دیں، ساتواں حرام کمائی چھوڑ دیں، آٹھواں والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، نوواں لوگوں کے حقوق ادا کریں، اور 10واں نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں۔ یہ وہ میلاد ہے جو ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ اگر کوئی میلاد مناتا ہے تو کیا اسے برا کہیں؟ نہیں، اختلافی مسئلے میں زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان میلاد کی ایسی محفل سجاتا ہے جس میں قرآن ہو، درود ہو، سیرت ہو، بیان ہو، ذکر ہو، صدقہ ہو، جائز اعمال ہوں، کوئی اختلاف شریعت کام نہ ہو، تو اسے گالی دینا، طعنہ دینا یا نبی علیہ السلام کی محبت سے محروم و قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں اسے سالانہ دینی تہوار نہیں سمجھتا کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ سے یہ طریقہ ثابت نہیں، تو اسے بھی فوراً گستاخ یا دشمن رسول کہنا درست نہیں۔ وہ بھی اپنی فہم کے مطابق سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں طرف ادب ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہماری رہنمائی ہے۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا عظیم عمل ہے۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنا دوسروں کو سکھانا بہت عظیم کام ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اختلافات کو چھوڑ کر ان سب نیک اعمال کو کرنے کی کوشش کریں۔ ربیع الاول آئے تو صرف ایک دن کا درود ذکر نہ کریں، ربیع الاول کے بعد بھی درود پڑھیں، رمضان میں بھی درود پڑھیں، محرم میں بھی درود پڑھیں، ذی الحجہ میں بھی درود پڑھیں، ہر دن نبی علیہ السلام کو یاد کریں، کیونکہ ہمارا نبی صرف ربیع الاول کے نبی نہیں، وہ قیامت تک پوری امت کے نبی ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آخری سوال آپ اپنے دل سے پوچھیں،
اگر نبی علیہ السلام آج ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو کیا ہماری نماز سے خوش ہوتے؟ کیا ہمارے اخلاق سے خوش ہوتے؟ کیا ہماری زبان سے خوش ہوتے؟ کیا ہمارے معاملات سے خوش ہوتے؟ کیا ہمارے گھر کے ماحول سے خوش ہوتے؟ کیا ہمارے موبائل کے استعمال سے خوش ہوتے؟ کیا ہماری تجارت سے خوش ہوتے؟ کیا ہماری زندگی واقعی سنت کے مطابق ہے؟ میرے عزیز بہن بھائیوں، نبی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ زبان سے نہیں، زندگی سے ثابت ہوتا ہے۔ آئیے عہد کریں، ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نبی علیہ السلام کی سنت اپنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے اخلاق درست کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نماز میں عاجزی اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ ہم والدین کے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں اپنے نبی علیہ السلام کی سچی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ ہمیں آپ علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا بنائے، قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر پر آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے نبی علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔